آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں 10,000 ای بائکس اور 300 ڈاکنگ اسٹیشنز کا منصوبہ 6 ماہ بعد بھی شروع نہیں ہو سکا۔ محکمہ ہاؤسنگ نے جدید ای بائک رینٹل سروس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 10,000 ای بائکس کی رینٹل سروس کے لیے نہ ٹینڈر جاری ہو سکے نہ موبائل ایپ تیار کی جا سکی، جبکہ محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ ڈاکنگ اسٹیشنز منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، یہ لاہور میں 10,000 ای بائکس اور 300 ڈاکنگ اسٹیشن کا منصوبہ 6 ماہ بعد بھی شروع نہ ہو سکا۔ محکمہ ہاؤسنگ نے 6 ماہ قبل جدید ای بائک رینٹل سروس شروع کرنے کا اعلان کیا، لیکن تاحال عملی پیش رفت صفر ہے۔ 10,000 ای بائکس کی رینٹل سروس کے لیے نہ ٹینڈر جاری ہو سکا اور نہ ہی موبائل ایپ تیار کی جا سکی۔ لاہور میں لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی کے دعوے فائلوں سے آگے نہ بڑھ سکے اور شہری تاحال اس منصوبے کے ثمرات سے محروم ہیں۔ پلان یہ بنایا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں 300 ڈاکنگ اور چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ پی ایچ اے نے ڈاکنگ اسٹیشن کے لیے جگہ فراہم کرنی تھی، لیکن منصوبہ آگے نہ بڑھنے کے باعث عملی اقدامات شروع نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ لی پاک، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، سیف سٹی اور دیگر اداروں کی شمولیت کا بھی اعلان ہوا، لیکن یہ مشترکہ منصوبہ بندی بھی نتیجہ کے ثابت نہ ہو سکی۔ موبائل ایپ کے ذریعے چند سیکنڈ میں ای بائک حاصل کرنے کا دعویٰ پنجاب حکومت کے لیے اس وقت درد سر بن چکا ہے، کیونکہ 10,000 ای بائک سے سالانہ ہزاروں ٹن کاربن اخراج میں کمی کا ہدف ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حکومت نے گرین موبیلٹی اور اسموگ میں کمی کے لیے جدید یہ سفری نظام متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا، لیکن ای بائک منصوبہ 6 ماہ بعد بھی تعطل کا شکار ہے۔ لاہور میں ٹریفک دباؤ، ایندھن کے اخراجات اور فضائی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ حکومتی دعووں تک محدود ہے۔ ٹھیک ہے زین، آپ کا بہت شکریہ۔ انتخابات میں ڈاکٹر گوہر اعجاز گروپ کا 17ویں بار کلین سویپ اسد شفیع ایپٹما کے مرکزی چیئرمین، صدیق جاوید بھٹی چیئرمین ایپٹما نارتھ منتخب ہو گئے۔ محمد انیس سینئر وائس چیئرمین، احمد شفیع، حبیب انور شیخ، محمد علی چودھری وائس چیئرمین کے عہدے پر کامیاب ہوئے۔ پیٹرن اینڈ چیف ایپٹما گوہر اعجاز کا کہنا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا، ملک کی بزنس کمیونٹی کے خلاف غلط بیان بازی سے گریز کیا جائے۔ ملک کی سب سے بڑی بزنس آرگنائزیشن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ایپٹما کے میدان میں ایک بار پھر وہی ہوا جس کی تاریخ گواہ ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز گروپ نے روایتی برتری برقرار رکھتے ہوئے مخالفین کو شکست دے دی اور تمام 24 نشستوں پر تاریخی کلین سویپ کر ڈالا۔ اس شاندار فتح کے بعد اسد شفیع ایپٹما کے نئے مرکزی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ صدیق جاوید بھٹی کو چیئرمین ایپٹما نارتھ کی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ یہ ایپٹما کے دنگل میں گوہر اعجاز گروپ کی مسلسل 17ویں فتح ہے۔ چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ صنعت کاری اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ایپٹما ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ 60% سے زائد ملکی برآمدات صرف ٹیکسٹائل شعبے کی مرہون منت ہے۔ جب پاکستان کو ضرورت پڑی ہے تو ایپٹما اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ہمیشہ پاکستان کو جو ہے اس نے ہر جگہ نہ صرف جیت کے بلکہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جا کے گاڑا ہے۔ پیٹرن ان چیف نے ملکی برآمدات کے راستے میں حائل سب سے بڑی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ دنیا بھر کے مقابلے میں سب سے مہنگی بجلی اور سخت ترین پالیسیاں پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملکی ترقی کا پہیہ چلانے والی بزنس کمیونٹی کے خلاف غلط بیان بازی اب فوری بند ہونی چاہیے۔ پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی، دنیا میں سب سے مہنگا سود، دنیا میں سب سے بدترین ٹیکسیشن پالیسیز ایکسپورٹرز کے لیے، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ غلط باتیں کرنا بند کر دیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے خلاف کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جابز کریٹ کر رہے ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اور پاکستان کے بزنس مین اور انڈسٹریز کو ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ چور ہیں۔ خدا کے واسطے پاکستان کے بزنس مینوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو 1957 میں قائم ہونے والی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی بھاگ دوڑ 50 سال تک 3 بڑے بزنس گروپس میاں منشا گروپ، سیکل گروپ اور منو گروپ کے ہاتھ میں رہی، لیکن پھر سال 2010 کے وہ تاریخی انتخابات آئے جب گوہر اعجاز گروپ نے 0 کے مقابلے میں تمام 24 سیٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کے سب سے بڑے انتخابات تھے، اور اس کے بعد سے آج تک پچھلے 17 سال سے گوہر اعجاز گروپ یہاں بلا شرکت غیر راج کر رہا ہے۔ صنعت کاروں کو یقین ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو درپیش چیلنجز کا نئی قیادت بہتر انداز سے مقابلہ کرے گی، کیونکہ اس ریکارڈ فتح نے ان کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں۔
اقلیتی لڑکیوں کو جبری تبدیلی مذہب سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے پالیسی ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت اور صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی مہمان خصوصی شرکا کی جانب سے اقلیتی لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ اور جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے مؤثر پالیسی سازی پر زور دیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا تھا کہ اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، یہ نجی ہوٹل میں اقلیتی لڑکیوں کو جبری تبدیلی مذہب سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے خصوصی پالیسی ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں یورپی یونین پارلیمانی کمیشن برائے انسانی حقوق اور سینٹر فار سوشل جسٹس کے اشتراک سے یہ ڈائیلاگ جو ہے منعقد کیا گیا تھا۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز نے اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج کہا ہے۔ اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے معاشرے کے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جڑا والا واقعے کے بعد مسیح برادری لبرٹی میں کھلے عام مذہبی تہوار منایا۔ پنجاب میں اقلیتوں کے مذہبی حقوق اور آزادی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کے لیے مختص بجٹ بڑھا کر 14 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پہلے اقلیتی امور کے محکمے کا کوئی حال نہیں تھا، موجودہ حکومت نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مسیح شادی کے قانون کے حوالے سے بھی کام جاری ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف آپ کا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا سود خوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور شہریوں کو ریلیف دینے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو عزت اور انصاف کی فراہمی پولیس کی ترجیح میں شامل ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اور شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کا سود خوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور شہریوں کو ریلیف دینے کا حکم۔ والنٹیئرز ان پولیس پروگرام کے تحت انٹرنشپ پروگرام کے 61ویں بیچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ احمد ایس ایس پی آپریشن عبداللہ احمد کی وفد کو پروفیشنل پولیس ورک سے متعلق بریفنگ، ویمن سیفٹی ایپ، پولیس خدمت مراکز اور کمیونٹی پولیسنگ پر لیکچرز دیے گئے ہیں۔ وفد کی جانب سے یادگار شہداء پر سلامی اور فاتح خوانی کی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا سود خوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور شہریوں کو ریلیف دینے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو عزت اور انصاف کی فراہمی پولیس کی ترجیح میں شامل ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اور شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کا سود خوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور شہریوں کو ریلیف دینے کا حکم۔